وہ جی میں بھی بس تھکا آ رہا گھر آتا ہوں، آج کل کام کے سلسلے میں بڑا پریشان ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ وہ ظاہر ماں ہے، وہ بچوں کو اسکول بھیجنا، کپڑے پریس کرنے، یہ کرنا، اس کو بھی ٹائم نہیں لگتا، اور بچے بھی جو ہیں وہ بھی کام میں لگے، پڑھائی ہے، پھر اکیڈمی ہے، پھر ٹیوشن ہے، ان کو بھی ٹائم نہیں۔ میں نے اس کو کہا میرے بھائی مجھے صرف اتنا بتا، جس بندے کے گھر میں روزانہ 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں، یا اللہ موبائل چھڑ دے ہی نہیں، میں نے کھول دے ہی نہیں، کیا یہ نہیں ہو رہا ہمارے گھروں؟ میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ ہمارے گھروں میں یہ نہیں ہو رہا؟ میں نے کہا جس کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں، یا اللہ قرآن کھولتا ہی نہیں، میں نے کھولتا ہی نہیں، موبائل چھوڑتا ہی نہیں، مجھے کھولتا ہی نہیں، ٹی وی چھوڑتا ہی نہیں، موبائل چھوڑے گا تو ٹی وی لگا کے بیٹھ جائے گا، ٹی وی چھوڑے گا تو پھر اس کو پکڑ لے گا، اس کو چھوڑے گا تو ٹی وی لگا لے گا، میں وہاں کا وہاں پڑھا ہوں۔ میں نے کہا اتنا بتا، جس کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں، اس کے گھر میں سکون کدھر سے آئے گا؟ اس کے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ اس کے گھر میں نور کیسے اترے گا؟ اس کے گھر میں محبتوں کے دیے کیسے جلیں گے؟ پتہ ہے قرآن تیری شکایت کر رہا ہے، قرآن۔ اور حضرت آپ کہیں گے جی نئی بات ہی سنا دی آپ نے، ہم نے تو کہیں پڑھا لکھا نہیں، ہم نے تو کہیں سنا نہیں، علماء بیٹھے ہیں، پیر و مرشد تشریح، اور سارے قرآن کی تو شان ہی بڑی ہے۔ میں تجھے صرف ایک سورت کی طاقت بتاتا ہوں، سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، لکھا ہوا ہے جو بندہ اپنی زندگی میں اس سورت سے پیار کرے گا، اور پیار اس طرح کا پیار نہیں جس طرح ساڈا پیار ہے جی، نبی پاک علیہ السلام سے مجھے بڑا پیار ہے، داڑھی نہیں میں رکھنی کوئی، نبی پاک علیہ السلام سے مجھے بڑا پیار ہے، سر پہ ٹوپی میں نے کوئی نہیں اوڑھنی ہے، نبی پاک علیہ السلام سے مجھے بڑا پیار ہے، لیکن ان کی سنتوں پہ میں نے چلنا کوئی نہیں، اینڈ دا پیار نہیں کرنا کہ جی ماشاء مجھے سورہ ملک سے بڑا پیار ہے، سورہ ملک سورہ ملک سورہ ملک نہیں۔ پیار کا یہ طریقہ ہوگا کہ روزانہ اس کو کھولے گا بھی، اس کی زیارت بھی کرے گا اور اس کو پڑھے گا، یہ والا پیار نہیں۔ جیسے وہ میں پیچھے حضرت وہ پڑھ رہا تھا، ہمیں خوف آتا ہے، اتنے بڑے جھوٹ بولتے لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی ہے۔ وہ پڑھ کے آ رہا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، میں منہ تے ویکھیا تے حضرت بریک مشین پھری تو نہیں بدن تپ جاتا ہے، میرے کو نہیں رہا گیا، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، میں نے کہا بھائی وہ کہنے نے دل بھی یہ رہن دے تے جان بھی رہن دے، صرف منہ سانو دے چھڑ کا مسئلہ، خدا کا خوف کھاؤ یار، شرم ہی نہیں آتی کسی کو، تیرے نہ کوئی آئندہ جھوٹ بولے بنے گا؟ تجھ سے کوئی اس طرح کا جھوٹ بولے تو مانے گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے کیوں بولتے؟ میں نے کہا یار دل یہ رہن دے تے جان بھی رہن دے، کم از کم انہوں نے منہ دے دے پورے دا پورا، منہ تیرے کو دیتا نہیں گیا، تو دل اور جان دے رہا ہے ان کو کسی کو خوف ہی نہیں کوئی بھی، اس طرح کا پیار نہیں کرنا جس طرح کا ہم کر رہے ہیں، دینا ہے کچھ حضرت۔ مثال کے طور پہ حضرت میں بھائی گجرات والوں آپ سے ایک سوال کرنے لگا، سوال کوڑا ہے مجھے پتہ ہے، لیکن کوئی نہیں حضرت، اللہ اونیاں مہربانیاں کرتا ہے۔ اصل جب یہ شادی کا کارڈ آتا ہے تو اس میں لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا، جب پرانے پا جو کٹے گا تو کوئی نہیں، ویسٹ کوٹ پہن کے آنا، پینٹ کوٹ پہن کے آنا، نہا کے آنا، فیشل کروا کے آنا، شیو کروا کے آنا، نئی جوتی پہن کے آنا، نئی نہیں ہے تو پرانی پالش کروا کے آ جانا، لکھا تو نہیں کچھ ہوتا، کچھ نہیں لکھا ہوتا، لیکن سب کچھ ہوتا ہے نا، گانا، ٹول، فوجی بینڈ، کچھ بھی نہیں نا ہے، لیکن سب کچھ کرتے ہیں نا۔ لیکن یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب مسجد میں آنا، جب ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنا، جب ذکر حسین کی محفل میں آنا تو سر ڈھانپ کے آنا۔ مجھے لوگ کہتے ہیں مصباح صاحب تم اینج پھیر کے ٹر جاندے ہو، کربلا نہیں، بھائی میں کس کو سناؤں کربلا، میں کس کو سناؤں کربلا؟ کو ملے بھی تو صحیح نا، جہاں حالات یہ بنے پڑے ہیں کہ آپ ان کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے۔ اور میں نوجوانوں دکھ سے کہنے لگا ہوں، بعد میں جو مرضی کہتے رہنا میرے لیے کہ یہ کہہ گیا وہ کہہ گیا، مجھے نہیں، ڈیوٹی کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آج دکھ سے کہنے لگا ہوں، دکھ سے، سکھوں کی فلموں میں جو ہیرو کا رول پلے کر رہا ہے، بھلا ننگے سر تو اس کو آنا چاہیے، بودے تے کٹ کے حضرت وہ آئے، کیونکہ انہیں کدی ہیروئن دے ادھر نچنا ہے، کدی اس نے ہیروئن کے ادھر ناچنا ہے، بودے نکال کے تو وہ آئے۔ لیکن کیا کر رہا ہے؟ ان کی فلموں میں ان کا ہیرو اپنے بابے کی پگ نہیں اتار کے آ رہا، میرے بابے کی پگ ہے۔ میں دکھ سے کہوں گا پتر، انہوں نے فلماں چ بابے دی پگ نہیں لائی، تسی مسجداں چ ننگے سے رہے۔
کس کو سناؤں کربلا ہیں؟ اللہ بس جی نعرے والی گل ہی نہیں کوئی بھی ہے. کس کو سناؤں؟ آپ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں. قبلہ نے باندھ رکھی ہے, میرے بھی سر تے کسی نے بننی ہے, حضرت نے باندھی ہوئی ہے, سانو پاگل سمجھتے ہو؟ سانو گرمی نہیں لگ, اللہ کی قسم ہے لگتی ہے, آپ سے زیادہ لگ رہی ہے مجھے. آپ صرف سن رہے ہو, میں بیٹھ بھی رہا ہوں, زور بھی لگ رہا ہے, خون بھی گردش میں ہے, لیکن کیا کروں, گرمی دیکھوں کہ ان کی خوشی دیکھوں. تو نہ کرو اس طرح نہ کرو میرے بچیوں, اس طرح نہ کرو یار. اللہ پتہ ہے جتنے آپ لوگ بیٹھے ہو, آپ کو اتنی تیاری سے آنا چاہیے تھا, آپ کے بچوں کو بھی پتہ چلتا میرے ابو جی کتنے چل رہے ہیں. شادیوں پہ تیاری ہو رہی ہے, شادیوں پہ نہایا جا رہا ہے, شادیوں پہ نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں, فیشل ہو رہے ہیں, کریمیں لگ رہی ہیں, خوشبوئیں اپنے اوپر چھڑکی جا رہی ہیں. جناب کی یہ شادی تے جانا ہے, تے جدوں حضرت جی واری آئی ہونا دی, کوئی تیاری نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کیوں کرنے لگے ہو یار اس طرح, کیوں چھڑ چھڑے جی؟ میرے محبوب نے جو ہمیں نکاح دیا اس میں تو گانا ہے ہی کوئی نہیں, لہندا ہے تو اسی پڑھ کے. میرے محبوب نے جو دین دیا حضرت, اس میں تو وہ گلے میں وہ جو ڈالتے ہو آپ تیل والے دن, وہ تو ہے ہی کوئی نہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے جو دین دیا اس میں تو ہے ہی نہیں کہ جب بارات آئے تو جوان بچیاں کھڑی ہو کے حضرت جی غیر محرموں پہ پھول پھینکوا رہے ہو. اور جو میرے نبی نے دیا حضرت اس کو چھوڑ گئے. جو نبی پاک نے عطا فرمایا اس کو ٹوپی چھوڑ دی, پگ چھوڑ دی حضرت. اور میں اکثر کہیں شادی پہ جاؤں نا, بس تربیت ہی کرنی ہے نا کسی کی, تو میں اول سے تو بڑا کم ٹائم ملتا ہے, میں دولہے کے کان میں کہہ دیتا ہوں, میں کہتا ہوں دولہا تیرے تک پرچہ کٹ کتے. وہ بیچارہ اکثر حضرت میں کی کیتا ہے پرچہ کٹے, میں ایس تھانے نہیں کٹویا, کتے اور کٹویا. وہ کہتا جی حضرت میں نے کیا, میں اج پگ بننی ہے نا سر تے, حالا کوئی پاکستان کے آئین میں کوئی نیا قانون تو نہیں آیا جیڑا پگ نہیں بن کے آئے گا نال ووٹی نہیں ڈوری جائے گی. نہیں حضرت میں ویسے میں بس ہی تیرے تے پرچہ ہوئے, اون تینوں بروزے قیامت تیری اللہ نے پوچھنا ہے. بندے سانو صرف اینا انداز ووٹی لئی تے سر تے پگ رکھ لی سی, کدی ساڈے سونے لئی بھی رکھی سی. بھائی لکھا جا رہا ہے نا سارا کچھ, کرامن کاتبین نوٹ کر رہے ہیں سارا کچھ. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون نوٹ ہو رہا ہے. یوم تبلی السرائر, اس دن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے راز کھولے جانے کا دن ہے, سارے کھاتے سامنے کیے جائیں گے. چیک کرو اس کا سارا نامہ اعمال, اس کے جمعے دیکھو, باندھی کسی جمعے میں اس نے, سارے جمعے چیک کرو, نہیں جی. اس کی ساری شب براتیں چیک کرو, ہو سکتا ہے کسی رات باندھ آیا ہو, نہیں جی ننگے سیری گیا مسجد وچ. اس کی 12 ربیع الاول دیکھو, ہو سکتا کسی پہ باندھی ہو, نہیں جی این جی گیا ہی بودے کٹ کے. اچھا شب معراج چیک کرو, ننگے سے. 10 محرم دیکھو, ننگے سے. کوئی میلاد کی محفل دیکھو, ننگے سے. یوم صدیق اکبر دیکھو, ننگے سے. یوم فاروق اعظم دیکھو, ننگے سے. یوم عثمان غنی دیکھو, ننگے سے. یوم مولا مشکل کشا دیکھو, کوئی نہیں ٹوپی. یوم سیدہ کائنات کی محفل چیک کرو, ننگے سر. پھر پوچھے گا 10 بندیا ووٹی لئی بن لئی ساڈے سونے لی کیوں نہیں بنی؟ بیٹا کیا کر رہے ہو آپ؟ وہ فلموں میں نہیں اپنے بابے کی پاگ چھوڑ رہے, تم نے محفلوں میں ننگے سر آنا شروع کر دیا ہے. تم نے محفلوں میں ننگے سر آنا شروع کیوں چھوڑ رہے ہو اپنے رنگ؟ اور پھر میں جو بات کر رہا تھا نا, پھر سنو اعلیٰ حضرت نے یہی لکھا. پھر اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا, ان سے پھرے ٹوپی چھڈی داڑھی چھڈی, انہاں دا طریقہ چھڈیا, ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. نہیں پتر ہاتھ جوڑن لگا جی, پتر خدا دا واسطہ نہ کرو اس طرح. اج تو بعد پتر کدی ننگے سر نہ آئی ہو, جی اتنے ننگے سر آنا جی نا, پھر کم از کم ایک کام کریو, اج تو بعد ویاہ تے کچھا بنان پا کے جائے. اتنے کچھ نہیں لکھیا دار ننگے روپ, خدا کا کوئی نام لو یار. دیکھو تو صحیح کربلا ہے کیا ہے, تسلیم و رضا ہے, صبر. برحال جس موضوع پہ ہوں جی, قرآن کیسے شکایت کرے گا جی؟ سنو میرے سورہ ملک حضرت, اے والا پیار نہیں پڑھن والا پیار ہے جو روزانہ پڑھے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے نامہ اعمال تولے جائیں گے, نامہ اعمال نیکیاں
तोली जाएंगी, पलड़े में गुनाह, एक पलड़े में सवाब हजरत तोला जाएगा हजरत, नेकियां कम गुनाह ज्यादा, जहन्नम का हुक्म। अब होगा क्या, वो सूरह मुल्क से प्यार करने वाला होगा। उलमा मौजूद हैं जी, झगड़े के अल्फाज हैं, झगड़ा करेगी, या अल्लाह ये मुझसे प्यार करता था, ये मुझसे प्यार करता था, मैं इसको जहन्नम में नहीं जाने, अगर इसको जहन्नम में भेजना है तो फिर मुझे कुरान पाक से, अब सूरह मुल्क को तो कुरान पाक से निकाला नहीं जाएगा, लिखा है सिर्फ सूरह मुल्क की वजह से उस शख्स को जन्नत भेजा जाएगा। तो मैं कहता हूँ मियाँ, जो उस दिन सूरह मुल्क झगड़ा कर सकती है, तो आज सारा कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में तेरी शिकायत भी नहीं कर सकता।